السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ سامعین گرامی، آج کی اس بابرکت مجلس میں قارئ خلیل صاحب کا ایک سیر حاصل اور پرمغز جو پریزنٹیشن تھی وہ ہم نے سنی، اور کئی ایسے گوشے ہمارے سامنے آشکار ہوئے جن کے بارے میں ہم ابھی تک محض خواب اور امید کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یہ اسلامی بینکاری کب وجود میں آئے گی، اسلامی انقلاب کب رخ دکھائے گا، یہ ہمارے ذہنوں میں، دل و دماغ میں، خواب و خیال میں تو موجود ہے، لیکن عملی شکل کب آتی ہے۔ مجھے یاد آتے ہیں اپنے والد گرامی، 87 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا کئی سال پہلے، اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ان کی دعاؤں میں ایک دعا ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اللہ ہمیں اسلامی انقلاب دیکھنے کا موقع عطا کر دے۔ اسلامی انقلاب کی خواہش، ایک اچھے اسلامی معاشرے کی تصویر دیکھتے دیکھتے ہزاروں ہم جیسے اور ہم سے پہلے کے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جو حصہ مجھے دیا گیا ہے اس پر عمل اور اس کی عملی تصویر اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو آج ہی سے وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے صرف اس کے ارادے اور اس کے اندر اس کی شرکت، فزیکل باقاعدہ اور روحانی طور پر اس کے اندر شرکت، یہ بس چاہیے، عزم چاہیے، ارادہ چاہیے، اور یہ تصویر آج ہی نظر آ جائے گی۔ اور وہ ہے ہمارا وہ معاشرتی نظام جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، کیونکہ ہر کام ہم قرآن و سنت کے اور قرآن و سیرت کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ تو چند ایک بنیادی چیزیں آپ کی خدمت میں آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا، جو ہم جانتے تو ہیں لیکن اگر اسے تلاش کرنا چاہیں تو بے شمار مشکلات، بے شمار اس کے اندر خرابیاں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے دل و دماغ میں موجود ہیں۔ ہمارے رویے اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، ہماری ذات اس کی شہادت دے رہی ہوتی ہے، اور ہم ان خرابیوں کو جاننے کے باوجود ابھی تک دور کر پا نہیں رہے۔ اس لیے میں چند اشاروں میں وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی تھی؟ آپ علیہ السلام جو سب علم رکھتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، اور ایسا علم بھی رکھتے تھے کہ جو ہمارے کسی حاشیے خیال میں موجود نہیں ہے، اس کے پاس، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے، براہ راست کوئی تجربہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم بھی دے رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب پہلے انسان کو تخلیق کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا تو زمین کے مختلف گوشوں سے، مختلف مقامات سے اللہ نے مٹی اکٹھی کی، اس مٹی کو جمع کر کے اسے گوندا گیا، اس کا خمیر بنایا گیا، اور پھر اس سے پہلے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی۔ اگرچہ یہ بظاہر چھوٹی سی انفارمیشن لگتی ہے، لیکن حقیقت میں
انسانی رویوں اور انسانی خیالات کو درست کرنے کا بہت خوبصورت اصول فراہم کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے گویا یہ فرمایا کہ پہلا انسان جس بنیاد پر اٹھایا گیا اس میں زمین کی مختلف قسم کی مٹیاں اکٹھی گوندھ دی گئی تھی، اس کے خمیر کا حصہ بنا دی گئی تھی۔ تو اس اعتبار سے اس پہلے انسان سے جتنے انسان قیامت تک وجود پاتے رہیں گے، ان سب کے اندر ان مٹیوں کا خمیر کسی نہ کسی حصے میں شامل ہو رہا ہے، اور یہ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان وہ بے فائدہ نہیں ہے، بے ہنر نہیں ہے، بے صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مٹی میں مختلف قسم کی صلاحیتیں روز اول ہی سے پیدا کر رکھی ہیں۔ جو بظاہر ہمیں بنجر اور بے آباد نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جو بظاہر آباد نظر آتی ہیں، زرخیز نظر آتی ہیں، اس کے اندر تو فائدے سبھی کو نظر آتے ہیں۔ کہیں پتھر ہو یا ریت ہو یا پرانی مٹی ہو یا کالے رنگ کی ہو یا سفید رنگ کی ہو یا پیلے رنگ کی ہو یا پتھروں کی صورت میں ہو یا سمندروں کے نیچے ہو یا صحراؤں کے اوپر ہو، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کی مٹیاں اس دنیا میں پھیلا رکھی ہیں، کائنات کا حصہ بنا رکھی ہیں، پہلے انسان کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے جوہر میں ہر مٹی کے حصے کو شامل کر دیا گیا۔ بس یوں بتایا گیا کہ کسی بھی انسان کو بیکار مت سمجھو، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی توہین کی جا سکتی ہو، جس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہو، جسے کمتر سمجھا جا سکتا ہو۔ اس دنیا میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی ابتدا کے اعتبار سے ہر انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے اشرف خلق بنایا گیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی سیرت سے یہ بات نظر آتی ہے کہ دنیا بھر کی تمام مخلوقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر قدر کیا کرتے تھے، لیکن جہاں کہیں انسان کی بات آتی تو اس کی قدر و قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ بیان کی، زیادہ اس کا خیال رکھا، زیادہ اس کی تلقین فرمائی۔ اسی وجہ سے کوئی شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو، کافر سے کافر، ملحد سے ملحد، باغی سے باغی، گناہ گار سے گناہ گار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی کسی نہ کسی حد تک خیال رکھا ہے۔ ایک کافر آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو اور آپ نے اسے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اللہ کے رسول کا فرمان آتا ہے کہ اس کے کان، ناک، جسم کے اعضاء مت کاٹو، کیونکہ یہ ایک انسان کا جسم ہے، مسلح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب غزوہ احد ہوا تو کچھ لوگوں نے سیدنا امیر حمزہ کی جو ہے وہ میت کو دیکھ کر، ان کے شہادت والے جسم کو دیکھ کر اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم ان کافروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے، اگر کوئی قابو آ گیا تو ہم اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً ایک فرمان جاری کیا کہ دیکھو، کسی بھی انسان کا مسئلہ نہیں کیا جائے گا، اس کے جسم کے اعضاء نہیں کاٹے جائیں گے۔ کوئی بندہ بھی فوت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی احترام کیا۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک یہودی کا جنازہ گزرا، آپ علیہ السلام باقاعدہ کھڑے ہو گئے، باقی اصحاب بھی کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہودی کا نہیں، ایک انسان کا جنازہ تھا، میں انسان کے احترام میں کھڑا ہوا۔ تو یہ پہلی بنیاد ہے جو ہمیں عطا کی گئی، اور اس بنیاد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے۔ کیا ہم اس بنیاد کو باقاعدہ اپنی تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، گھر کے ماحول کے ذریعے سے اس کا خیال رکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم سب اس دنیا میں پیدا ہوئے ایک ایسے بچے کی صورت میں
جس کا کوئی نام نہیں تھا، جس کا کوئی تمغہ نہیں تھا، جس کا کوئی نشان نہیں تھا، اور اسی حالت میں ہم نے مختلف مراحل گزارے، تمغے مل گئے، نشانات بنائے، لیکن یہ نشانات آہستہ آہستہ زندگی بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ نشانات آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو اس کے جسم پر وہ لباس رکھا جاتا ہے یا اسے وہ پہنایا جاتا ہے جس کا کوئی نشان نہیں ہے، جس کا کوئی تمغہ نہیں ہے، جس کی کوئی علامت نہیں ہے، جس کا کوئی گریڈ نہیں ہے، جس کے ساتھ آگے پیچھے لاحق سابقے میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، وہ محض ایک میت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جب حشر برپا ہوگا تو ہماری حالت کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ انبیاء اور رسل ہوں، چاہے وہ بڑے اور چھوٹے ہوں، وہ سب کے سب اسی طرح زمین سے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے جیسے اس دنیا میں انسان پیدا ہوا تھا، نہ کوئی لباس، نہ کوئی نام، نہ کوئی تمغہ، نہ کوئی نشان، سارے کے سارے انسان۔ سیدہ عائشہ نے یہ جملہ سنا تو حیران ہو کے پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بے لباس ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ عائشہ، کیا سوچ رہی ہو؟ اس وقت کی صورتحال ایسی ہوگی کہ کسی کو ذرا بھی ہوش نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ سکے، ایک دوسرے کے بارے میں جان سکے کہ اس کا حال کیا ہے۔ اس کو اپنے ہی حال کی فکر اس قدر زیادہ ہوگی کہ وہ بس اپنے ہی بارے میں سوچ رہا ہو۔ دیکھیے ابتدا، دیکھیے انتہا۔ اس لیے پہلا سبق ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے جو ملتی ہے کہ ہر انسان قابل احترام ہے، ہر انسان کی عزت ہے، ہر انسان احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم انسانوں کی پہچان کے لیے اور نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو سلسلہ قائم کیا، تو اس کی ابتدا بھی جناب آدم سے جب رکھی گئی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اے لوگو، اے میری امت کے لوگوں، اور تمام انسانوں کو خطاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ پھر یہی سبق دہرایا جاتا ہے جب ہم مرتے ہیں۔ میں کچھ باتوں کو آپس میں جوڑ کر اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کی طرف اشارے کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدم سے بنائے گئے ہو تم سب، انہی کی نسل سے، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، اور جب بھی ہم میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، قبر میں اسے اتارا جاتا ہے، تو دوست احباب تین مٹھیاں مٹی کی اٹھا کے قبر میں ڈال کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا عزیز تھا تو کم از کم یہ تو کیا جائے کہ تین جو ہے وہ مٹھیاں مٹی کی اس پہ ڈال دی جائیں۔ اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ زندگی کے اسباق وہ صرف چند لمحوں کے لیے نہیں ہوتے، کسی خاص موقع کے لیے نہیں ہوتے، یہ زندگی کی پورے سفر کی علامت بن رہی ہوتی ہے، اس کے نشان بنا رہی ہوتی ہے، اس کا تعارف پیش کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ گویا کہ اس موقع پر بھی یہ یاد کروا رہا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں بنایا گیا تھا، پیدا کیا گیا تھا، اسی میں تمہیں اتارا جا رہا ہے، اور پھر اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ سامعین گرامی، انسانیت کے اعتبار سے جتنے بھی خاندان اور ان خاندانوں کی جتنی بھی پہچانیں اور ان کی جتنی بھی زبانیں ہیں، جیسی بھی شکل و صورت ہے، جو بھی رنگ ہے ان کا، ان سب کی بنیاد آدم، اور آدم کی بنیاد مٹی، اور مٹی کی بنیاد کہ بالآخر ہم نے اسی میں جانا ہے۔ اس اعتبار سے تمام خاندانوں کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، بار بار یہ بتایا کہ یہ محض تمہارے تعارف کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے میرا نام رکھا گیا، جیسے آپ کا نام رکھا گیا،
اسی طرح ہمارے دادا پر دادا کا نام رکھا گیا، اسی طرح خاندانوں کے نام رکھا گیا. کسی کا نام اس کے برتری یا اس کے کمتری کی علامت نہیں ہے. کیا یہ خیال ہمارے ذہنوں میں موجود ہے؟ نہیں، یہ خیال ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں ہے. جب کوئی خاص موقع آتا ہے تو ہمارے اندر کی جہالت اور ہمارے اندر کا تعصب وہ ابھر کے نمایاں ہو جاتا ہے. رشتے ناطے کی بات ہو تو فوراً سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا راجپوت ہو پھر تو ٹھیک ہے، راجپوت نہیں ہو تو رشتہ نہیں ہو سکتا، آرائی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، آرائی نہیں ہو تو رشتہ نہیں ہو سکتا. باجوہ اور جاٹ، عرب اور عجم اور کالے اور گورے، ان سب کی پہچانیں پہلے آنا شروع ہو جاتی ہیں. جو پہچان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے حوالے سے ہمیں عطا کی، ہم اسے فراموش کر دیتے ہیں، ہم اسے پس منظر میں لے جاتے ہیں. حالانکہ اللہ نے بتایا کہ جس نے تمہیں شعوب اور قبائل میں تبدیل کیا، تقسیم کیا، بنایا، وہ تو محض پہچان کی ایک صورت ہے، ایک ذریعہ ہے، تاکہ پہچانا جائے کہ یہ بندہ کون ہے، یہ قبیلہ کون سا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں پیدا ہوا ہے. زبانوں کے بارے میں تو زبان کا استاد ہوں، سارا عرصہ جو ہے وہ زبان و ادب پڑھانے میں گزر گیا. دنیا میں کوئی ایک زبان، یہ بالکل اٹل اصول ہے، تمام ماہرین اس پر متفق ہیں، کوئی ایک زبان اس کے بارے میں کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد نے بنائی تھی. یہ 10-15 لوگ تھے جنہوں نے اس زبان کو، اس کی بنیاد رکھی تھی، اور وہاں سے یہ زبان شروع ہوئی تھی. اللہ نے دنیا کی تمام زبانوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات میں سے آیت ہے، قدرتوں میں سے قدرت ہے. اور اللہ کی قدرت جس طریقے سے کام کرتی ہے اور جس طرح سے وجود میں آتی ہے، پھر اپنی پہچان بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح زبانوں کے بارے میں بھی باقاعدہ ارشاد فرمایا. میں اگر آج پنجابی بول رہا ہوں تو میرے آباء و اجداد کے بڑے جو تھے وہ پنجابی نہیں ہوتے، وہ جس علاقے سے آئے تھے اس علاقے کی زبان بولا کرتے تھے، اور اس علاقے میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ اب وہاں پر موجود نہیں ہے. کہاں سے زبانیں شروع ہوئی؟ ابتدا ایک زبان سے ہوئی اور پھر اس کے بعد لاکھوں زبانیں وجود میں آئیں اور بالآخر ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے دنیا کی تمام زبانیں اللہ کی قدرت ہے. اس لیے زبان کی بنیاد پر بھی انسانوں کے درمیان میں تفریق نہیں کی جا سکتی. معاشرت کا وہ زرین اصول جو انسانوں کو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے سکھایا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ زبانیں بھی محض پہچان کا ایک ذریعہ ہے. ہم اپنے ملک پاکستان میں اس پہچان کو مزید خراب کرنے کی کوششیں مسلسل کر رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں کئی مجالس میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہم اپنے بچپن میں سندھ میں پیدا ہوئے، سندھ میں پلے بڑھے. ہمارے آس پاس کے جو گھرانے تھے ان سب کے بارے میں ہمیں یاد ہے اچھی طرح. ایک طرف سندھی، ایک طرف مہاجر اردو بولنے والا، ایک طرف پنجابی بولنے والے، ایک طرف کچھ اور لوگ بھی موجود تھے. لیکن کم از کم چند ایک ایسے خاندانوں کو ہم جانتے ہیں جو ہمارے آس پاس رہا کرتے تھے. اور بارہا ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں تو کھانا قریب کے گھر والوں کی طرف سے آیا ہے، چارپائی قریب کے گھر والوں کی طرف سے آیا ہے، آئی ہے، بستر کہیں اور سے آیا ہے. ان کے مہمان آئے ہیں تو ہماری طرف سے اسی طرح کی چیزیں ان کے ہاں جایا کرتی تھی. یہ والی تقسیم، یہ والی عداوت، یہ والی پہچان کہ یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ اس زمانے میں موجود نہیں تھی، لیکن اب باقاعدہ موجود ہے. کافی عرصے کے بعد کراچی جانے کا اتفاق ہوا ایک بار، اور بس میں سفر کیا. ارادہ تھا کہ چلیں سندھ کی سرزمین میں سے گزر کے ایک دفعہ پھر جائیں اور دیکھیں کہ حالات کیا ہیں. بس پہ بیٹھا، قریب کا جو سوار تھا اس نے ایسے ہی پوچھا کہ تو کہہ رہا ہے، تم کون ہو؟ میری زبان سے پتہ نہیں کس نادانی میں یہ بات نکل گئی کہ میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں. بس اس کے بعد سکھر تک اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ دلوں میں ایک نفرت بٹھا دی گئی تھی کہ یہ فلاں زبان کا فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے.
اس وقت بلوچستان کی جو صورتحال ہے، کوئٹہ میں یہ یونیورسٹی ہے، اس کے بے شمار اساتذہ نکال دیے گئے یا زبردستی انہیں پریشان کیا گیا اور وہ نکل گئے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ فلاں علاقے سے فلاں زبان کا بولنے والا ہے، یہاں صرف بلوچی استاد پڑھائے گا۔ پوچھئے ذرا کوئٹہ والوں سے، نقصان کس کا ہوا؟ وہ جو ماہر پروفیسر کسی بھی سبجیکٹ کا تھا، وہ ان کی یونیورسٹی میں اگر پڑھا رہا تھا تو کن کو پڑھا رہا تھا؟ انہی کی نسلوں کو پڑھا رہا تھا، انہی کے بچوں کو پڑھا رہا تھا، لیکن محض ایک تعصب کی بنیاد پر آپس میں جو غصہ اور نفرت تھی، اس کی بنا پر زندگیاں تنگ ہونا شروع ہو گئی، اور یہ قدم قدم پر آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اس اعتبار سے ابھی ہر روز آپ اس طرح کی کوئی نہ کوئی خبریں سنتے ہیں۔ چند مہینے پہلے ایک بس میں سفر کرتے ہوئے لوگوں کو جو قتل کیا گیا، اس بنیاد پر قتل کیا گیا کہ شناختی کارڈ دکھاؤ، کہاں سے آئے ہو۔ شناختی کارڈ دیکھ کر اور اس کا علاقہ جاننے کے بعد یہ فلاں زبان بولنے والا ہے، شوٹ کر دیا، بالکل بے گناہ، کوئی جس کی غلطی نہیں ہے۔ تو انسان کی معاشرت جو رسول اللہ نے بتائی، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس معاشرت کو ہم اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں چلا رہے۔ اب دوبارہ سے وہی سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، اس طرح کی معاشرت میں ہم داخل ہو گئے۔ تو اس لیے یہ ہے پہلی بنیاد جو کہ بڑی سطح پر، بڑے کینوس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے جو بات کر رہا ہوں، اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے جس حصے سے ہم سب وابستہ ہیں، سب، بڑا ہو یا چھوٹا، کسی کا کوئی بھی نام ہو یا کوئی بھی گریڈ اور رتبہ ہو، ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ ہم بظاہر یہ بتاتے ہیں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ اس بات پر فخر بھی کرتے ہوں گے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعارف بھی کرواتے ہوں گے کہ ہم تحریک اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، میں جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوں، یا کم از کم ہم نے سنا ہوا ہے۔ کئی تحریکی پروگراموں میں آپ لوگوں نے سیرت کی یہ کتاب، یہ باتیں سن رکھی ہوں گی۔ لیکن آئیے ذرا چھوٹی سطح پر اپنے اندر سے جھانکتے ہوئے اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ ایک اچھی تنظیم سے وابستہ ہونے کے بعد، ایک اچھی تربیتی ماحول سے گزرنے کے باوجود، ایسی بے شمار تربیت گاہوں اور سیرت کی کانفرنس میں شریک ہونے کے باوجود، کیا ہم واقعی معاشرتی طور پر بہتر ہو چکے ہیں؟ کیا اسی طرح کے بن چکے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا، جیسے بتایا تھا؟ دیکھیے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ پورا اسلامی معاشرہ جسے ہم مسلم معاشرہ یا پاکستانی معاشرہ، وہاں تو خرابیاں ہیں ہی، لیکن یہ تو تربیت یافتہ چنیدہ لوگ ہیں نا۔ ان چنیدہ لوگوں کی اندرونی حالتوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی معاملات بہت اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ایسی بے شمار باتیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، لوگ رابطہ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہی کچھ ایسی مشکلات کا ذکر ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا، یہ والی خرابی بھی موجود ہے، یہ والی خرابی بھی موجود ہے، اور پھر خرابیوں کا ایک انبار ہے جس میں ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے مبتلا ہیں۔ معاشی حالت کے حوالے سے جو بھی قانی صاحب نے بتایا یقیناً بہت اہم ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اس سے زیادہ اہم جس میں ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے مبتلا ہیں، وہ ہماری گھریلو زندگی ہے، ہماری اندرونی وہ کیفیات ہیں جس میں لوگ آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں میں پیوستہ ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں۔ وہاں کی حالت بہت اچھی نہیں ہے، اس لیے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کس سے آغاز کروں؟ میاں بیوی سے آغاز کروں، یا ماں باپ سے آغاز کروں، یا اولاد سے آغاز کروں؟ جس طرف دیکھا جائے ہر طرف ہی اس طرح کے مسائل موجود ہیں۔ بہن بھائی ہیں، چھوٹے تھے، اچھے خاصے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کی طرح ایک دوسرے کے بغیر رہنے کو نہیں سوچ سکتے تھے، ہم اس کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی جوان ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، تو بھائی ایک دوسرے کے قریب ہونا اور ایک دوسرے کا
جو ہے وہ رخ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پریشانی کیا ہوتی ہے؟ پریشانی معاش ہوتی ہوگی کسی درجے میں، لیکن اس سے زیادہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، انتہائی چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ ان کے درمیان میں دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ ایسی چھوٹی باتیں کہ جس کے بارے میں آدمی بیان کرتے بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کو جب آپس میں ڈسکس کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسی چھوٹی بات پر تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو۔ آغاز ہوتا ہے خواتین سے۔ 3 خواتین گھر میں رہ رہی تھیں، لیکن محض چھوٹی سی پسند اور ناپسند میں اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا کہ چادر یہ بچھنی چاہیے، کسی نے کہا کہ پردہ یوں لگنا چاہیے، کسی نے کہا کہ ڈیزائن یہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا کہ یہ کمرہ میرا ہے، کسی نے کہا کہ یہ باورچی خانہ اس کا ہے، اور اس پر چھوٹی چھوٹی غلطیاں وہ آہستہ 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 بہنوں کے درمیان میں دوری کا باعث بنتی ہے، بھائیوں کے درمیان میں اختلاف کا باعث بنتی ہے۔ ماں باپ بیچارے بوڑھے ہو کر وہ اپنی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بچوں کو ہم نے دیکھا کہ بچے جوان ہوئے، کمائی کرنے لگے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک باپ 10 بچوں کو پال رہا تھا، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ 10 بچے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ وہ پریشان ہو گئے ان کے لیے۔ کچھ بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی تنخواہ میں سے اتنے پیسے ہر مہینے اپنے ماں باپ کو دے دیتے ہیں، ہمارا حق ادا ہو گیا۔ حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ماں باپ کو پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اس محبت کی ضرورت ہوتی ہے جو بچوں کی قربت کی وجہ سے ماں باپ محسوس کرتے ہیں۔ ماں باپ اس بات کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی ان کے پاس آئے، ان کا حال پوچھے۔ ایک مٹھیاں بھرنے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، ایک حال پوچھنے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن ایسے کئی گھرانے ہیں کہ جن کے یہاں ماں باپ ایسی غربت، اور غربت کا معنی ہے اجنبیت، جس میں در و دیوار کھانے کو دوڑتے ہیں، سامان موجود ہے لیکن کوئی ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات پوچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ والی غلطیاں ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ گھر کے اندر ایک بیٹی گئی، ایک بیٹی آئی۔ جو بیٹی گئی اس کے بارے میں تو ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی جہاں جائے شہزادیوں کی طرح رہے، کوئی اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، کوئی اس کی چاہت کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنے۔ ادھر اس نے کوئی بات کہی، فوراً اس کی بات مان لی گئی، لیکن جب کسی کی بیٹی اس کے گھر میں آتی ہے تو اس کے بارے میں وہ یہ نہیں سوچ سکتی، اسے اپنی بیٹی کی طرح محبت اور پیار نہیں دے رہی ہوتی۔ کچھ وقت گزرتا ہے رکھ رکھاؤ میں، کچھ وقت گزرتا ہے خاندانوں کے اندر اپنی پہچان اور اپنے نام کی وجہ سے کچھ خیال رکھا جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انتہائی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ آپس میں اختلاف کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ چادر یہ بچھانی ہے، بیٹی کی خواہش وہ ہے، لیکن ساس کی خواہش کچھ اور ہے، بیٹا کچھ اور کہتا ہے، باپ کچھ اور چاہتا ہے۔ اس کی بنیاد پر باقاعدہ اختلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر بنیادی حقوق، جو انسانی بنیادی حقوق ہے نا، وہ نظر انداز کیے جانے لگتے ہیں۔ ایسے ہم نے کئی خاندان دیکھے جن کی شکایت ہم تک پہنچی کہ بیٹا جو ہے وہ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ اپنی بیوی پر خرچ کر دیتا ہے، ماں کو اس بات پر شکوہ ہے، باپ کو اس بات پر شکوہ ہے، یا اس کے برعکس کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر نوبت جہاں تک پہنچ جاتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا، میں ایک دفعہ گھر میں تھا، دو جو ہے وہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یعنی 2 نوجوان، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کے ساتھ 3-4 دوست اور بھی تھے۔ میرے پاس آئے اور کہا کہ سنا ہے کہ آپ فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں پڑھاتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے پڑھاتا ہوں، کسی ملازمت کے لیے نہیں پڑھاتا۔ اچھا تو کیا آپ نکاح بھی پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، نکاح تو نہیں پڑھاتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک نکاح کی یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے، ہم آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ماں باپ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو راضی نہیں ہے۔
نہ لڑکے کا والد یا والدین راضی ہیں، نہ لڑکی کے والدین راضی ہیں۔ پوچھا کون ہو؟ کہا گیا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ فلاں بڑے آفیسر کی بیٹی ہے، اور یہ لڑکا ہے یہ فلاں لینڈ لارڈ کا بیٹا ہے۔ بس اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر کسی بڑے آفیسر کی بیٹی اپنے باپ کا خیال نہیں رکھ رہی، اپنی ماں کا خیال نہیں رکھ رہی، اگر کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا اپنے خاندان کا اور اپنے باپ کا خیال نہیں رکھ رہے، اور وہ بھاگ کر چوری چھپے کسی بندے کے پاس آ کر آپس میں نکاح کرواتے ہیں، تو میں نے کہا کہ بچے نکاح تو میں نہیں کرتا، لیکن آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ شادی نہیں ہے، نکاح ہو جائے۔ شادی تو خوشی کو کہتے ہیں، تو وہ خوشی کیسی خوشی ہوگی جس میں دونوں طرف کے والدین ہی شریک نہیں ہوئے۔ والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں تک یہ نوبت کیسے آئی، انہیں آخر یہ والا قدم اٹھانے کے لیے ایسا کیوں کرنا پڑا کہ وہ اپنے ماں باپ کی رضا اور اپنے ماں باپ کی مرضی اس میں شامل نہیں کر رہے۔ کیا ہمارا معاشرہ اور ہماری معاشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی بتائی تھی؟ نہیں، ایسی بھی بتائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت ہمیں سکھائی، ماں باپ کو یہ سکھایا کہ تم اپنے بچوں کا خیال رکھو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ کمی پیش نہ ہو، اور انہیں بنیادی آداب سکھاؤ۔ سیدنا عباس علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ اپنے بچوں کے ساتھ نتھی رہو، جڑے رہو، اور ان کے ادب کو بہتر بناتے رہو۔ بچپن میں ہم نے کئی والدین سے سنا بچوں نے غلطی کی، والدین کہتے ہیں بچے ہیں ابھی خود سنبھلتا ہے، بچے بڑا مشہور ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو وہی والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار کیا کریں، جوان ہیں، اپنی مرضی کے خود مالک ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نہ بچپن میں سمجھایا، نہ جوانی میں اس کی نوبت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الزموا اولادکم، اپنے بچوں کے ساتھ جڑے رہو، وابستہ رہو، واحسنوا ادبہم، اور ان کے ادب کو بہتر سے بہتر بناتے رہو۔ اس لیے آپ کے بچے جو چھوٹے ہوں، یا اس سے بڑے ہوں، یا اس سے بڑے ہوں، یا اس سے بھی بڑے ہو جائیں، وہ ماں باپ سے الگ نہیں ہو سکتے، وہ ماں باپ کے لیے بچے ہی ہیں، اور وہ بچے ان کے لیے ماں باپ ہی ہیں۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان کا رشتہ جو ہے وہ تو اعتماد کا، محبت کا، رحمت کا، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا یہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ جو ہے یا اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو کئی بار محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو کیا اتنی ہی بار اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب دے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے اللہ کے بارے میں صحیح نہیں جانتے، تمہیں اپنے اللہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے اور کتنا دے سکتا ہے۔ یقین مانیے کہ جتنی بار وہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اتنی ہی بار اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب دے گا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں ماں باپ کے لیے یہ والی بات ہے، اور اولاد کے لیے بھی ماں باپ کے حوالے سے اسی طرح کی تعلیم ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھو، جو بھی وہ غلطی کریں گے اس غلطی کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہاری اپنی ذات کا اس کے اندر موجود ہے، تمہاری اپنی تعلیم کی کمی، تربیت میں کوئی نقص، کوئی ایسی چیز جو والدین ہونے کے ناطے سے تم نے نہیں پوری کی، توجہ نہیں دی، اور وقت گزرتا گیا، ایک وقت پھر ایسا آ جاتا ہے کہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور آدمی پھر تناور درختوں کو سیدھا نہیں کر سکتا۔ تناور درخت سیدھے نہیں ہوتے، انہیں بچپن ہی سے سیدھا کرنا پڑتا ہے، ایک ایک بات میں، ایک ایک چیز میں باقاعدہ لحاظ کرتے ہوئے انہیں درست کیا جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اپنے گھر میں داخل ہوا، بے دھیانی میں، بچہ تھا بالکل، شاید تیسری چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا،
اچانک سامنے گھر میں جیسے ہی داخل ہوا تو صحن میں دادا بیٹھے ہوئے تھے چارپائی میں. تو دادا نے مجھے دیکھا اور کہا کہ تم اسلام نہیں کر کے آئے. میں نے شرمندگی کا اظہار کیا، سر جھکا کے جانا چاہا اندر کی طرف، تو دادا نے کہا نہیں، باہر جاؤ، واپس آؤ اندر، سلام کرو، پھر باقی جو کام کرنا ہے ان کو. تو فوراً ہی دادا کو بس اتنا ہی کہنا کافی تھا، مجھے گھر سے باہر نکال کے واپس لانا اور سلام کہنے کے بعد بھی باقی کام کرنے کی اجازت دینا. زندگی بھر اس کا معمول پختہ ہونا شروع ہو گیا اور واقعی ایسا ہی ہوا. زندگی میں ہمیشہ یہی دیکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز کا وقت ہوا ہو اور والدین میں سے والدہ نے یا والد نے اور ان سے پہلے دادا نے یہ نہ پوچھا ہو کہ بتاؤ نماز پڑھ لی. اور پھر 65 برس تک 63 برس تک اتنی عمر ہو گئی، بچوں کے جو ہے نا وہ والدین بن گئے، بچے بڑے ہونا شروع ہو گئے. تو اسلام آباد سے لاہور جایا کرتا تھا، وہ وہاں پر رہا کرتے تھے چھوٹے بھائیوں کے پاس، بیٹیاں وہاں پر تھیں ان کی. تو سلام کیا، حال احوال پوچھا کیا حال ہے. اس کے بعد احوال کے سلام کے بعد پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ بچے نماز پڑھ لی. جو بھی نماز کا وقت ہوا، عصر کا ہے، مغرب کا ہے، عشاء کا ہے، پہلا سوال یہ ہوتا تھا سلام دعا کے بعد کہ بچے نماز پڑھ لی. اگر پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو کہا جاتا تھا کہ جاؤ پہلے پڑھ کے آؤ. پھر کھانا پانی بعد کی بات ہے، باقی باتیں بعد کی بات ہے. تربیت کے لیے والدین ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے، اور بچے ذمہ دار ہیں اپنے والدین کی خدمت کے. یہ آخری لمحے تک جاری رہنا چاہیے. میں اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کی بڑی نعمت ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اور ایسا خیال کہ جس میں یہ پیسہ اور دولت اور یہ فلاں چیز لے لی، فلاں چیز لے لی، فلاں پلاٹ لے لیا، فلاں پلاٹ، یہ والی نہیں. یہ تو مل ہی جاتی ہے، یہ تو کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. لیکن جو والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ اخلاق، تربیت، آداب، زندگی میں کیسے جیا جائے، کیسے نہ جیا جائے. تو ایک آخری بات کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں نے جیسے ذکر کیا والد صاحب سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ہمارا گھر ایک محفل ہوا کرتا تھا، ایک ایسا مرکز کہ جس میں آس پاس کے بہن بھائی اور بیٹے بیٹیاں اکٹھی ہو جاتی تھی، اچھی خاصی رونق. لیکن کبھی وہ رونق محض لطیفے سنانے میں نہیں گزرتی تھی. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ محض لطیفے سنا کے وقت گزر گیا ہو. سب سے زیادہ بات جس کا ہم نے فائدہ اٹھایا اور جس کو ہمیشہ ہمارے والدین نے باقاعدہ جاری رکھا، وہ یہ تھا کہ ان کے سرانے کے قریب جو ٹیبل تھا اس پر کچھ رسالے، کچھ اخبارات، کچھ کتابیں، اس کے کچھ نشانات، کچھ کٹنگز پڑی ہوتی تھی. باتوں باتوں میں والد صاحب کہتے کہ بیٹا یہ جو رسالہ ہے نا، اس کا فلاں مضمون بڑا خوبصورت ہے، اس کو پڑھنا. کبھی یوں دے دیا ہمیں پڑھنے کے لیے، اور کبھی انہیں اگر اندازہ ہو گیا کہ یہ پڑھے گا نہیں، ادھر ادھر رکھ دے گا، تو پھر سب کے سامنے باقاعدہ یہ بھی کہا جاتا کہ بچے یہ والی جو کتاب ہے نا، اس کے فلاں والا چیپٹر یہ مجھے پڑھ کے سناؤ، مجھے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، بوڑھا ہو گیا ہو. در حقیقت بوڑھے وہ نہیں ہوئے تھے، ہم اصل میں کمزور تھے، ہمیں کچھ سکھانا چاہتے تھے. بوڑھے تو وہ اس قدر نہیں تھے، بالکل ہی نہیں تھے. ہماری والدہ بتاتی ہیں کہ 87 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو اس سے ایک ہفتہ پہلے تک 10 سپارے پڑھ لینا ان کے لیے معمول کی بات تھی. 10 سپارے ایک ہی نشست میں، تھکتے ہی نہیں تھے. فجر کے بعد بیٹھے اور نہ جانے کب تک بیٹھے رہتے تھے. اور والدہ پوچھتی کہ آپ تھکے نہیں ہیں؟ تو ابا کہتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، تھکن تو مجھے نہیں ہوتی. تو بوڑھے وہ نہیں تھے، اصل میں ہم کمزور ہو گئے تھے. اس لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یا پڑھاتے یا سنواتے یا کسی اور کو سنانے کے لیے وسیلہ بناتے. بارہا
سینکڑوں بار میں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ کوئی ایک لفظ ان کی زبان پہ اٹکا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ لفظ جو ہے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت، حدیث کا کوئی لفظ مجھ سے پوچھتے، حقیقت وہ مجھ سے پوچھتے نہیں تھے، مجھے سکھانا چاہتے تھے یا مجھے بتانا چاہتے تھے۔ اس لیے اپنے والدین کا خیال رکھا جائے، جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ محض آپ کی تنخواہ کا کچھ حصہ لینا نہیں چاہتے، وہ آپ کی محبت وصول کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ مس کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قربت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے بچپن میں محسوس کیا کرتے تھے۔ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ہم پھر بھی وہ محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھار اپنے والدین کے ساتھ لگ کے بیٹھا کرو، بالکل چپک کے بیٹھا کرو، اپنے جسم کو ان کے جسم کے ساتھ وابستہ رکھا کرو۔ اور اسی طریقے سے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ہر چیز پر نگاہ رکھیں، ہر چیز کا خیال رکھیں، ان کے سونے جاگنے کا نہیں، ان کے کھانے پینے کا نہیں، ہر چیز کا خیال رکھا جائے اور ان سے وابستہ ہو جائے۔ قیامت کے روز یہی والدین اپنے بچوں کو جنت میں لے جائیں گے اور یہی بچے اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ قیامت کے روز جب سفارشیں شروع ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین سفارش کرنے والے ہوں گے اور پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ والدین اپنے بچوں کے لیے سفارش کریں گے، بچے اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے۔ اور والدہ کی ایک دعا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ والدہ آخری لمحات میں یہ دعا اکثر کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ بچے، میری تو اللہ تعالیٰ سے بس ایک دعا ہے، اور دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے جنت میں جہاں بھی رکھے میرے تمام بچوں کو وہاں میرے ساتھ رکھے۔ تو ہم خوش ہو کے کہتے تھے کہ امی آپ نے تو ہماری جنت کا بندوبست کر دیا ہے، آپ کو جہاں جنت میں رکھا جائے گا، اگر ہم آپ کی دعا کے وسیلے سے وہاں پہنچ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے مل کر۔ اللہ تعالیٰ سب والدین کو بچوں کے ساتھ جنت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بچوں کو والدین کے ساتھ جنت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے، جنت میں تبھی اکٹھے ہوگے جب دنیا میں اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت تقسیم کر کے، اخلاص تقسیم کر کے، تعلیم کے تحفے تقسیم کر کے آپس میں رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر